بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سال دریائے نیل میں پانی کم تھا، جس سے مصریوں کی زمینیں سیراب نہ ہو سکیں۔ اس سال بارشیں بھی معمول کے مطابق نہ ہوئیں اور قحط کے آثار پیدا ہو گئے۔ لوگوں نے جب قحط کی صورتحال دیکھی تو دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا کی درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہم پر بارش برسا دے، ورنہ مخلوق خدا کی ہلاکت کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ جب یہ لوگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے روانہ ہوئے تو آپ نے سامان سفر باندھا اور مصر سے نکل کر مدین چلے گئے۔ آپ کے جاتے ہی مصر میں خوب بارش ہوئی اور قحط سالی کا خطرہ ختم ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ 20 دن مدین میں قیام کرنے کے بعد واپس مصر لوٹ آئے۔ لوگوں نے آپ سے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے چرند و پرند کا رزق بھی کم ہو جاتا ہے۔ میں نے تمہاری بات کے بعد یہ خیال کیا کہ اس وقت مصر میں مجھ سے زیادہ گناہ گار اور کوئی نہیں ہے، چنانچہ میں یہاں سے چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کثر نفسی کی وجہ سے ہے اور خاکسار بن کر ہی انسان سرفراز ہوتا ہے۔ حاصل کلام، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو حقیر جانے اور اللہ عز و جل کو اعلیٰ و اولیٰ جانے تو اس نے زندگی کا مقصد پا لیا۔ جو شخص عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اگر اللہ عز و جل کسی منصب کا اہل بنا دے تو اس منصب پر فائز ہونے کے بعد یہ خیال کرنا کہ اب مجھ میں کوئی کمی و کوتاہی نہیں، سراسر دھوکہ ہے، اور ہمیشہ اپنے احوال پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔